ایک گاؤں میں ایک میراثی تھا جو بہت کامچور اور نکما تھا۔ دن بھر سویا رہتا یا آوارہ گھوم پھر کر وقت ضائع کرتا رہتا۔ اس کی بیوی بہت سمجھدار تھی۔ ایک دن اس نے میراثی سے کہا کہ بندے خدا، سارا دن آوارہ گھومتے رہتے ہو، کام کوئی کرتے نہیں ہو، ایسا کرو کہ ساتھ کے گاؤں میں ایک مسجد ویران ہے، وہاں امامت شروع کر دو۔ اسی بہانے عبادت گزار بھی بن جاؤ گے اور وہاں لوگ امامت کے بدلے گندم، چاول، پیسے وغیرہ بھی دے دیا کریں گے۔ مسجد بھی آباد ہو جائے گی اور گھر کا چولہا بھی جل جائے گا۔ حاضر دماغ میراثی نے بیوی سے کہا کہ اللہ لوکے، امام بننے کے لیے ڈگریوں اور مدرسے کی سند ضروری ہے اور میں ٹھہرا ان پڑھ، بھلا مجھے وہاں کون امامت کرنے دے گا؟ اس کی بیوی نے کہا کہ بندے خدا، زمانہ بدل چکا ہے، سند اور ڈگریاں جتنی مرضی جعلی بنوا لو۔ خیر، جیسے تیسے میراثی راضی ہوا اور جا کے گاؤں میں امامت کے فرائض انجام دینے وہاں پہنچ گیا اور لوگوں نے ہنسی خوشی اسے اپنا امام بھی بنا لیا۔ اس طرح مسجد نمازیوں سے آباد ہو گئی۔ ایک دن اس گاؤں کی جامع مسجد کے امام و خطیب صاحب نے سوچا کہ گاؤں میں نئے امام صاحب آئے ہیں، کیوں نہ سارے گاؤں کے سامنے ان کی دعوت عام کی جائے۔ اسی بہانے امام صاحب سے پورے گاؤں کی جان پہچان بھی ہو جائے گی اور ان کا انٹرویو بھی ہو جائے گا کہ وہ دین کا کتنا علم رکھتے ہیں اور ہمیں کچھ اور بھی سیکھنے کو مل جائے گا۔ خیر، امام صاحب کی دعوت کی گئی اور ان کا بڑے جوش و خروش سے استقبال کیا گیا۔ پورا گاؤں بما خطیب صاحب کے وہاں جمع ہوئے۔ کھانے کے بعد جان پہچان کا سلسلہ شروع ہوا اور جان پہچان کے بعد بھرے مجموعے میں خطیب صاحب نے امام صاحب سے پہلا سوال کیا کہ حضرت، اسلام کے رکن کتنے ہیں؟ سوال سنتے ہی امام صاحب کو جیسے سانپ سونکھ گیا ہو، سکتا سا طاری ہو گیا۔ لرزتے کپ کپاتے ہونٹوں سے بنا سوچے سمجھے بے تحاشا بولے، جناب عالی، اسلام کے 150 رکن ہیں۔ سوال کا جواب سن کر حاضرین محفل میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ خطیب صاحب نے مسکرا کر کہا کہ حضرت، میں نے پوچھا کہ اسلام کے رکن کتنے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 150۔ امام صاحب نے کہا کہ جناب، غلطی ہو گئی، اسلام کے 140 رکن ہوتے ہیں۔ اس دفعہ خطیب صاحب نے قدرے غصے میں کہا، او مولوی صاحب، میں اسلام کے رکن پوچھ رہا ہوں، مجموعے میں موجود لوگوں کی تعداد نہیں پوچھ رہا۔ میراثی نے گھبرا کر کہا کہ حضرت، غلطی ہو گئی، ابن آدم ہوں، خطا کا پتلا ہوں، گھبراہٹ میں الٹا بول گیا، ایک موقع دے دیں، میں بتاتا ہوں کہ اسلام کے 130 رکن ہوتے ہیں۔ بس یہ جواب سنتے ہی چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ پورے مجموعے بما خطیب صاحب نے میراثی کو اس قدر مارا کہ میراثی کی ہڈی پسلیاں توڑ کر اسے دھکے مار کر گاؤں بدر کر دیا اور کہا کہ دوبارہ اس طرف منہ کیا تو قتل ہی کر دیں گے۔ میراثی بیچارہ ٹوٹی ٹانگ اور ٹوٹے بازو لے کر جیسے تیسے کر کے گھر پہنچا تو بیوی نے میراثی کو اس حالت میں دیکھ کر چونک کر ہمدردی جتاتے ہوئے پوچھا، مولا سلامت رکھے سرتاج، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہاں سے آ رہے ہیں ٹانگ بازو توڑوا کر؟ آپ تو امامت کے فرائض سر انجام دینے گئے تھے، پھر یہ حالت کس نے بنا دی آپ کی؟ میراثی نے بمشکل خود کو سنبھالا، آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے آہستہ سے سریلی آواز میں کہا، بس امتحان دے کر آ رہا ہوں اور یہ اسی کا انعام ہے۔ بیگم، اس گاؤں کے خطیب صاحب نے مجھ سے بھرے مجموعے میں سوال کیا کہ اسلام کے رکن کتنے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا 130۔ بس جواب سنتے ہی انہوں نے میری یہ حالت کر دی۔ میراثی کی بیوی سمجھدار تھی، میراثی کی بات سن کر مطمئن لہجے میں بولی کہ جاؤ اے اللہ لوکا، آسان سا سوال تھا، تم نے کہہ دینا تھا کہ اسلام کے 5 رکن ہیں۔ میراثی نے ٹوٹی ٹانگ اور بازو کو سیدھا کر کے درد و آہ سے بھری آواز میں کہا، بیٹھی رہو، تم اتنی بڑی عالمہ، گاؤں والوں نے 150 پر یقین نہیں کیا اور 130 پر یہ حالت کر دی۔ اگر 5 کہتا تو آج میں نہیں، میری لاش ہی تمہارے پاس آتی۔ دوستو، یہی حال ہے کم علم والے لوگوں کا، جو دین کے بارے میں الف بے بھی نہیں جانتے اور علماء پر طرح طرح کی باتیں کستے رہتے ہیں۔ اپنے پاس سے من گھڑت باتیں، واقعات بنا بنا کر مخلوق کے خدا میں فتنہ اور نفرتیں پھیلاتے ہیں۔ علماء کی عزت کریں اور فقیروں درویشوں کی صحبت اختیار کریں۔ قرآن و حدیث سیکھیے اور سمجھیے اور نماز کی پابندی کیجیے، آپ کو روحانیت محسوس ہوگی۔ امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔